حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور بلال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک پہ پہنچے، آواز لگائی اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا، آپ تشریف لے آئیے۔ اندر سے آواز آئی، اے بلال پیارے آقا کو سخت بخار ہے، پیارے آقا اس قابل نہیں تو وہ اٹھ سکیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ بلال چلے جاتے ہیں، دوبارہ پھر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں تھا نا نماز کون پڑھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال میری جگہ ابو بکر کو کہو کہ آج جماعت کروائیں، میرے میں ہمت نہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بلال نے جا کے نہ رو کے بتایا صحابہ کو، اے حضور کے غلاموں، اللہ کے نبی کی طبیعت اتنی خراب ہے، حضور اٹھنے کے قابل نہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میری جگہ جماعت کروائے۔ جب یہ بات کہی نا تو ابو بکر حضور کی جدائی میں سمجھ گئے تھے صحابہ، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں شور پڑ جاتا ہے، رونے کی صدائیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی نے دو صحابہ کو بلایا، مولا علی کو۔ دو صحابی جب گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے کندھے پہ سہارا لیا اور مسجد میں آئے۔ اللہ کے نبی نے مختصر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ سلام کے بعد صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کی اور کہا کہ میرے صحابہ میرے پاس کم وقت ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، اور میرے صحابہ میرے بعد جو مسلح امامت پہ ہوگا نا وہ ابو بکر ہے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختصر خطبہ فرما کے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن اچانک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت صحیح ہوئی نا، مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور آقا نے فرمایا بلال مدینے کی گلیوں میں آقا کیا حکم ہے، جاؤ یہ حکم صادر کر دو کہ تمام لوگ آ جائیں، محمد عربی انہیں بلا رہے ہیں۔ ایمان والو توجہ فرمانا، جب تمام لوگوں نے سنا کہ آج آخری خطبہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا بلال یہ بتانا ہے، آج اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آخری خطبہ دوں گا، آپ کو آخری وصیت کروں گا، آج کے بعد میں کوئی خطبہ نہیں دوں گا، کوئی گفتگو نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں گا۔ آئیں ایمان والو، مسجد نبوی کی گلیوں سے بچے جوان بوڑھے بھاگتے بھاگتے آقا کا فرمان سننے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ ایمان والو مسجد نبوی کھچا کھچ بھر چکی ہے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین کو وصیت کی اور بتایا دین مکمل ہو چکا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ اے میرے صحابہ اس باطل کو مٹنا ہی تو تھا۔ اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان قرآن مجید فرقان حمید چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آج میرا آخری خطبہ ہے، میرا بلاوا آ چکا ہے رب کی طرف سے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اچانک دروازے پہ آواز ہوتی ہے، دروازہ بجانے والا دروازہ بجاتا ہے، رب کا حکم لانے والا حکم لاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اے باہر سے پوچھنے والے، میرے بابا جان کی طبیعت بڑی خراب ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں، تو واپس چلا جا، ابھی حضور ملنے کے قابل نہیں۔ ایمان والو صدا لگانے والا واپس جاتا ہے، دوسری بار پھر آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، کہتا ہے میرا محمد عربی سے ملنا بڑا ضروری ہے، میں محمد عربی سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ کہا نہیں، تجھے کہہ دیا ہے، میرے بابا جان کی طبیعت بڑی خراب ہے، دو جہاں کے سردار کی طبیعت بڑی خراب ہے،
تیسری بار جب اسرائیل نے اپنا آواز کڑک آواز کی نا، فاطمہ بھی ڈر گئی۔ پیارے آقا نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی بار بار آتا ہے، آ کے تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ سے ملنا میرا لازمی ہے۔ یا رسول اللہ میں اسے بتا چکی اللہ کے نبی بیمار ہیں، سخت طبیعت خراب ہے، ملنے کے قابل نہیں۔ کہا فاطمہ تم نہیں جانتی یہ کون ہے، یہ وہ ہے جو باپ اور بیٹی کو جدا کرنے والا ہے۔ فاطمہ یہ وہ ہے جو دنیا کی لذتیں ختم کرنے والا ہے۔ فاطمہ یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنانے والا ہے۔ فاطمہ یہ وہ ہے جو بیویوں کو بیوہ کرنے والا ہے۔ فاطمہ تم پردے کے پیچھے ہو جاؤ، اس کو اندر آنے دو۔ دروازہ کھل جاتا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا تھا محبوب اجازت دے تو جانا، محبوب کی اجازت نہ ہوگی تو پیارے کملی والے کے پاس نہیں جانا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے ملک الموت بتا کس طرح آنا ہوا، کیا میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہا آقا میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ آقا اگر آپ کی اجازت ہوگی تو روح قبض کروں گا۔ رب نے فرمایا ہے اختیار مصطفیٰ ہے، کملی والے نے اگر قبول فرما لیا، یہ کہہ دیا روح قبض کرو تو قبض کر لینا ورنہ واپس آ جانا۔ پیارے آقا نے فرمایا ملک الموت آگے ہو تو ٹھیک ہے، روح قبض کر سکتے ہو۔ ایمان والوں باتیں جاری تھی، آقا نے فرمایا بتا تو میرا روح کیسے قبض کرے گا، اور بتا میری امت کا روح کیسے قبض کرے گا۔ اور ملک الموت تو سخت روح قبض کرتا ہے نا، ساری تکلیفیں مجھ محمد کو دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دے گا۔ ایمان والو آقا نے فرمایا ملک الموت جتنی تکلیف سے آج روح نکالنا چاہتا ہے مجھ محمد کا روح نکال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا روح کیا، آپ کی امت کا روح ایسے نکالوں گا جیسے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آقا یہ آپ کے طفیل ہوگا۔ جب روح قبض ہونے لگا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے۔ آقا نے پوچھا جبرائیل بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ کہا جبرائیل پھر کیا پیغام لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام رب کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے محبوب آپ جیسے چاہو گے آپ کی امت کا رب ویسے ہی معاملہ فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں جبرائیل جاؤ مجھے امت کا غم ستا رہا ہے، جاؤ رب سے پوچھ کے بتاؤ میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا سے چلا جاؤں گا میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا خیر خواہ کون ہوگا، میری امت کیسے گناہوں سے بچے گی، میری امت کا قرب اللہ کیسے ملے گا، میری امت کیا کرے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے پیارے محبوب کو کہہ دو اے پیارے محبوب امت کے معاملے میں غم نہ کیجئے گا، محبوب آپ کی امت کے ساتھ میں ایسا معاملہ فرماؤں گا پوری دنیا میں کسی سے معاملہ نہیں فرمایا۔ جبرائیل فرماتے ہیں آقا رب فرماتا ہے آپ کی امت ایک بار مجھے پکارے گی، معافی طلب کرے گی، میں ساری خطائیں ان کی معاف کر دوں گا۔